اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں آج آپ کو روحانی چینل تجلی کی طرف سے خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کو دوسری شب قدر کی عبادت کے متعلق بتانے جا رہا ہوں۔ تو جناب نے آپ نے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، پہلے 2 سلام کے بعد۔ ہر رکعت کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور کم از کم 71 مرتبہ آپ نے درود پڑھنا ہے بعد السلام۔ اسی طرح پھر آپ نے 8 رکعت نماز پڑھنی ہے، الحمد شریف کے بعد سورۃ قدر پڑھنی ہے 11 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں کل شریف پڑھنا ہے آپ نے 10 مرتبہ، اور اس کے بعد جو بعد السلام آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اس کے بعد جناب آپ نے عشاء کی نماز جو رات ہوگی اس کی دوسری شب قدر، تو اس میں آپ نے یاسین 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورۃ رحمان کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو یہ تو ہے وہ رات کامل۔ اب صبح جب تیز کا روزہ ہوگا تو فجر کی نماز کے بعد ناظرین آپ نے کام کیا کرنا ہے، 7 سلام پڑھنے ہیں، سلام قولا من رب رحیم، سلام وہ والے سلام، تو اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ فجر کی نماز کے بعد۔ پھر زور کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ والتین پڑھنی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے عصر کی نماز کے بعد استغفار پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے 100 مرتبہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس کو جناب آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر جناب بعد از نماز عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، یہ کم از کم 500 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر ناظرین آ جائے گا 24واں روزہ، بعد از نماز فجر آپ نے یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے 41 مرتبہ۔ عصر کی نماز آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے جناب مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اس کے بعد ناظرین عشاء کی نماز کے بعد استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ ناظرین آپ نے کم از کم 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اگر زیادہ پڑھ سکیں تو زیادہ ثواب ہے۔ یہ ہے 24 روز۔ اب آپ تیسری شب قدر آ جائے گی، تو ناظرین تیسری شب قدر جو ہے وہ آپ نے اس میں بھی آپ نے نفل پڑھنے ہیں۔ تو کتنے نفل پڑھنے ہیں؟ پہلے آپ نے 4 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، اس میں الحمد شریف کے بعد سورۃ قدر پڑھنی ہے 11 مرتبہ، پھر دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ آپ نے زلزال پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد الحمد شریف کے بعد سورۃ نصر پڑھنی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، وہ سلام کے بعد کم از کم 1000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ بھی ساتھ کر لیں۔ اور اس کے بعد آپ جو چوتھا ہمارا کلمہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، دوسرا کلمہ جو ہے سر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، وہ بھی پڑھ لیں جتنا ہو سکے، تو استغفار کر لیں۔ یہ اب آ جائے گی 25 روزے کا خاص عمل فجر کی نماز کے بعد۔ تو ناظرین فجر کی نماز کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ فتح پڑھنی ہے، اور ساتھ دعا
مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ اسی فجر میں ایک مرتبہ سورۃ دخان پڑھنا ہے اور دعا مانگنی ہے قبر کے عذاب کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ یہ ہے ناظرین 25ویں روزے کی فجر کی جو میں آپ کو دعا بتا رہا ہوں۔ 25 روزے کی فجر کی نماز کے بعد یہ آپ نے سورۃ دخان اور یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ فجر کی نماز کے بعد آپ نے کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے ظہر کی نماز میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے یا رحیم، اس کو 300 مرتبہ کم از کم پڑھنا ہے، 1000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد آپ نے اللہ کے دو پیارے نام ہے یا ولیو یا والیو سوری، تو اس کو ناظرین آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور مغرب کی نماز کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 25ویں روزے کی جو دعائیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر جناب عشاء کی نماز کے بعد آپ نے استغفار پڑھنا ہے کم از کم 300 مرتبہ، اور ساتھ اگر صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں یہ تو زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد جناب ناظرین آ جائے گا 26واں روزہ، تو 26 روزے میں جناب بعد از نماز آپ فجر آپ نے جو دعائے جمیلہ پڑھنی ہے 3 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے ظہر کی نماز کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے 41 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ طلاق کی جو نماز آیت ہے یہ بعد نماز عصر، تو یہ پڑھ لیں، یہ آیت نمبر 2۔ اگر اس کے بعد جناب ناظرین بعد از نماز مغرب اللہ کا بہت پیارا نام ہے یا غنی، تو اس کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد پھر سورۃ مرتبہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس بعد از نماز عشاء آپ نے نعم المولا و نعم النصیر پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، یا پھر یہ پڑھ لیں اللہ فلیتوکل المؤمنون فہو مولانا وعلی اللہ ولیتوکل متوکلون، یہ بھی پڑھ لیں تو بہت افضل ہے۔ تو ناظرین اب آ جائے گی چوتھی شب قدر، تو جناب ناظرین یہ ہو جائے گی 27ویں جو ہوگی، جس میں عام اکثر ہمارے مسجدوں میں ختم قرآن کی محفلیں بھی ہوتی ہیں۔ تو وہ ختم شریف کے بعد آپ نے اگر 12 رکعت نماز دو سلام کے بعد آپ پڑھیں تو اس میں سورۃ قدر ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور 70 دفعہ ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی طرح جناب ناظرین آپ 4 رکعت نماز دو سلاموں میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الحاقم التکاثر پڑھ لیں ایک بار، اور 3 بار سورۃ قبر کے عذاب کے چھٹکارے کے لیے۔ اس کے بعد ناظرین آپ استغفر اللہ پڑھ لیں جتنا ہو سکتا ہے، 1000 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد آپ نے سورۃ الم نشرح پڑھنی ہے 21 مرتبہ۔ سوری ناظرین کو طبیعت بھی آج ناساز ہے تو یہ بھی بڑھانا بہت ضروری تھا، اس لیے ناظرین تو اس میں آپ نے 7ویں رمضان کو آپ نے الم نشرح جو صورت ہے اس کو پڑھنا ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ ناظرین اس کے بعد آپ نے پھر 2 رکعت اگر رات جاگ رہے ہیں تو جو جتنے ہو سکتے ہیں آپ سورت نفل پڑھیں، اور ساتھ سورت قدر 3 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھیں۔ تو اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ تو ناظرین آج 27 رمضان کے میں آپ کو سورت ملک پڑھیں 7 مرتبہ، اس کے بعد آپ حامیم والی جو صورت ہے اس کو 3 مرتبہ پڑھیں، یا اتنا پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل کتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ سورت مومن کی آیت ہے۔ اس کے بعد آپ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ سورت حامیم سجدہ کی ہے۔
اس کے بعد آپ پھر حامیم عین سین قاف، یہ سورۃ شورى کی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا حامیم والکتاب المبین. اس کے بعد آپ نے پڑھنا حامیم والکتاب المبین انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منزلین. یہ سورۃ دخان کی ہے. تو اس کے بعد حامیم تنزیل کتاب من اللہ العزیز، یہ سورۃ جاثیہ کی ہے. اس کے بعد آپ نے پڑھنا حامیم تنزیل کتاب من اللہ العزیز الحکیم. تو ناظرین یہ 7 حامیم ہیں، یہ دوزخ کی آگ سے بچائے کے لیے اور جنت کے 7 دروازے کھولنے کے لیے. اس کے میں اچانک کوئی مصیبت آ جائے اس کے لیے، پریشانیوں کی نجات کے لیے، اگر کوئی رستہ آدمی بھول جائے یا کوئی آدمی گم ہو جائے اس کے لیے، جو بھی آپ غم کسی غمگین ہو تو اس کے لیے یہ ہے. اب 7ویں رمضان المبارک کی جو فجر کی نماز ہے اس میں آپ نے ربی انی مغلوب فانتصر 100 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر ظہر کی نماز کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 21 مرتبہ. اور بعد از نماز اثر آپ کو تھوڑا سا صدقہ خیرات کر دیں، لباس وغیرہ کوئی کپڑا. اس کے بعد از نماز آپ نے سورۃ جمعہ کی آیت پڑھنی ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھتے رہیں. تو ناظرین یہ اب 27 رمضان المبارک ہو گیا. اب 28 رمضان المبارک سورت فجر کی نماز کے بعد سورت جمعہ کی آیت پڑھنی ہے آپ نے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامین رسول منہم یتلو علیک آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین. اس آیت کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے. اور ظہر کی نماز کے بعد ناظرین آپ نے 7 سلام پڑھنے ہیں. سلام ان قولم میں رب رحیم، سلام نوح فی العالمین، وہ 7 سلام. اس کے بعد ناظرین آپ نے عصر کی نماز کے بعد نعم المولا و نعم النصیر یا یہ پڑھ لیں نعم حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر علی اللہ فلیتوکل المؤمنون یا فلیتوکلون. اس کے بعد ناظرین آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اور بعد نماز آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. پھر اس کے بعد جناب ناظرین آپ نے صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں، اس میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیں. اس کے بعد آپ وَأَفْوَضْ بِأَمْرِي إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ یہ پڑھنی ہے دوسری رکعت میں. پھر اس کے بعد حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اس کے بعد ربی انی مغلوب فانتصر. ناظرین یہ ہو جائے گا جناب آپ کا 28واں روزہ. اب ناظرین 29 روزہ جو شب قدر آئے گی، یہ آخری شب قدر جو 5ویں شب قدر ہے، تو اس میں آپ نے جتنا ہو سکتا ہے آپ درود شریف کثرت سے پڑھیں. اگر ہو سکتا ہے تو آپ جناب اللہ کا ایک نام ہے یا کریم، تو اس کو 1000 مرتبہ آپ یا کریم پڑھیں. تو اس میں آپ اگر یہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم، تو اس کا کم از کم 1000 مرتبہ پڑھ لیں. تو ناظرین یہ آ جائے گا. اب اس کا آگے رات کے وظائف ہے. اس میں آپ 29 کی رات کو آپ سورۃ واقعہ کی جتنی ہو سکتا ہے اس کی آپ تلاوت کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ سورۃ واقعہ کی تلاوت کر سکتے ہیں. ناظرین یہ آپ اب آخری جو شب قدر ہے میں اس کا آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں شب قدر کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب آپ نے شب قدر کی جو 29ویں کی فجر آئے گی، تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد ناظرین درود ابراہیمی پڑھنا ہے 41 مرتبہ. اس کے بعد ظہر کی نماز کے اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا نام ہے یا علیم، یہ پڑھنا ہے 200 مرتبہ. اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد آپ نے الحمد شریف پڑھنا ہے 41 مرتبہ. اور بعد از نماز مغرب سورت آل عمران کی یہ آیت پڑھنی ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزل الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار اتن تک کی پڑھ لیں. آگے جناب صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں عشاء کی نماز کے بعد. اور اللہ کا اور بھی ایک بہت پیارا نام ہے یا رحیم، اس کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے. ناظرین یہ 29 کی ہو جائے گی. اب 30ویں کی فجر کی نماز کے بعد آپ نے یا عظیموں پڑھنا ہے، یہ 200 مرتبہ پڑھنا ہے. ظہر کی نماز کے بعد آپ نے یا رزاق پڑھنا ہے، 200 مرتبہ پڑھنا ہے. عصر کی نماز کے بعد آپ نے یا حکیموں پڑھنا ہے، 200 مرتبہ پڑھنا ہے.
بعد از نماز مغرب آپ نے یا سمیع پڑھنا ہے 200 مرتبہ، اور عشاء کی نماز کے بعد استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعائے حاجت پڑھ لیں، یا اللہ ہو یا وحد ہو یا احد ہو یا موجود ہو یا جواد ہو یا باسط ہو، یہ عشاء کی نماز کے بعد جو آپ نے پڑھنا ہے، یا کریم ہو یا وہاب ہو یا ذلت ہو یا غنی ہو یا مغنی ہو یا فتح ہو یا رزاق ہو یا علیم ہو یا حکیم ہو یا حی ہو یا قیوم یا رحمان ہو یا بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام یا حنان ہو یا منان ہو، یہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی مشکلات آسان فرمائیں گے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے۔ ناظرین، اگر میرے بتانے میں کوئی غلطی ہوگی، خدا را اس میں مجھ کو معاف کر دیں، اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں جو اچھے الفاظ ہیں اللہ کا نام لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ تو ناظرین، یہ آج میں نے آپ کو رمضان المبارک کی 30 تک جو وظائف پہ ہیں وہ بتائے ہیں۔ یا اللہ میری کمی کوتاہی معاف فرما دے۔ یا اللہ اس رمضان کی برکت پہ ہمارے تمام افراد کو خیر، ہمارے ہمسایوں، ہماری بستی، ہمارے ملک، ہمارے دوست احباب، تمام جاننے والے کے گھروں میں خیر و عافیت ہو۔ یا اللہ ہمارے یہ روزے قبول فرما، ہماری یہ چھوٹی سی جو عبادت ہم نے کی ہے، چھوٹی سی کوشش کی ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنا رحم فرما۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا۔ یا اللہ ہمیں اپنا تہجد گزار بنا۔ یا اللہ اپنا ذاکر بنا۔ یا اللہ جب تک اس دنیا میں جئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ساتھ ہو۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے سممی گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے بصیری گناہ معاف فرما۔ یا اللہ اس طرح بنا کہ تمہیں پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترۃ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام۔